عاشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ فلسطین اور قدس کے مسائل کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے فلسطینی عوام 8 مارچ 2011 سے بین الاقوامی قدس ہفتہ منا رہی ہے۔ دنیا کئی دہائیوں سے فلسطین اور ان کے مسائل کے بارے میں چرچا سن رہی ہے۔ وہ لوگ اپنے وطن اور گھر سے جلا وطن کر دیے گئے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانیہ نے ترکی سے فلسطین کو چھینا اور قبضہ کر لیا۔ عالمی جنگ کے بعد برطانیہ نے عربوں سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ فلسطین کو بہت جلد آزاد کر دے گی۔ اس معاہدے میں عربوں نے برطانوی حکومت کی پوری مدد کی، لیکن جنگ کے بعد 1917 میں برطانیہ نے جو یہودیوں سے خفیہ معاہدہ کیا ہوا تھا، اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرا دیا۔ یہ دھوکہ دے کر برطانیہ نے تاریخ میں بہت بڑی غداری کی۔ اس طرح 1948 میں اسرائیل نامی یہودی ملک دنیا میں وجود میں آیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ سن 1917 سے پہلے فلسطین کی سرزمین پر یہودی نہیں تھے۔ 1948 سے پہلے وہاں صرف مقامی فلسطینی باشندے رہتے تھے۔ آج ہم جن اسرائیلی شہریوں کو دیکھ رہے ہیں وہ فرانس، روس، جرمنی، امریکہ، برطانیہ، اٹلی اور ہندوستان کے شہری ہیں۔ یہ سب برطانیہ کی مدد سے فلسطین میں منتقل ہوئے تھے۔ انہوں نے برطانیہ کی مدد سے وہاں کے اصل فلسطینی باشندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ آج ان کے ظلم کی وجہ سے فلسطینی عوام پناہ گزین کیمپ میں آ گئی۔ دنیا ہٹلر کے ذریعے کی جانے والی یہودیوں کی بربادی کو ایک بہت بڑا جرم سمجھتی ہے، لیکن فلسطینیوں کو ان کے آبائی ملک سے جلا وطن کرنے کا معاملہ ابھی بھی زیر بحث ہے۔ جب ساری دنیا یہودیوں سے نفرت کرتی تھی اور انہیں بھگاتی تھی تو اس وقت وہ مسلمان ہی تھے جو یہودیوں پر رحم کر رہے تھے۔ جب ہٹلر نے یہودیوں پر ظلم ڈھایا تو مسلم ترکی یہودی لوگوں کو پناہ دینے میں سب سے آگے تھا۔ وہ یہودی آج فلسطینیوں کو بے رحمی سے قتل کر رہے ہیں۔ فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا گیا ہے۔ اب وہاں اسرائیل موجود ہے۔ فلسطینیوں کے بچے، بوڑھے، خواتین اور بیمار لوگ اپنا ملک، گھر، خاندان اور جائیداد کھونے کی وجہ سے رو رہے ہیں اور ہر دن ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، تاریخی حقیقت یہ ہے کہ 1917 میں برطانیہ کی آمد تک فلسطینیوں کے علاوہ فلسطین میں یہودی موجود نہیں تھے۔ نئی نسل کو یہ معلوم نہیں ہے۔ ہمیں انہیں فلسطین کی اصل تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے، جسے تاریخ کے اوراق سے مٹایا جا رہا ہے۔ آئیے ہم فلسطین کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں۔ ہمارے آبا و اجداد اور بانیوں کا یہی موقف ہے۔ ریڈیو HRDF فلسطین کے بین الاقوامی قدس کی حمایت کرتا ہے۔ عاشت روحي